حیا ہی عثمان مظہر جود و سخا ہی عثمان غنی پیکر شرم و حیا ہی عثمان غنی فرشتے بھی کرتے ہیں جن سے حیا ایسے مرد باوفا ہی عثمان غنی اور ذوالنورین ہونے میں لا شریک داماد رسول خدا ہے عثمان غنی اخلاق کر رہا ہے یہ اعلان بھرنا میرے تو ہے رہنما عثمان غنی اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. آپ ذرا ذکر حیدر قرار کا مزہ کیجئے نا. پہلے آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی منقبت سنی, پھر آپ نے سیدنا فاروق اعظم کی, پھر حضرت عثمان غنی کی, اور اب مزہ کیجئے حیدر قرار کی منقبت کا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. دنیائے عاشقی بن مصطفیٰ حسن لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے آیا, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا تو چاند ستارہ علی کا ہے. اصحابی کن نجوم کا ارشاد کی وجہ سب سے بڑا بلند ستارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا عمل ہی یہ مارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی وسعت, کرم تجھ پہ نصیب یہ سارا علی کا ہے. کرم تجھ پہ نصیب یہ سارا علی کا ہے. حضرات محترم, آج کی ہماری اس محفل میلاد مصطفیٰ جو میری طرف سے آپ حضرات کے لیے تحفہ ہے, وہ اس مرد درویش کی زبان کا مبارک جملہ اہل محمد کی سماعت کی قدر کر رہا ہوں. پہریدار ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں حضور سے اتنی وفا ضرور کر کے جانا, حضور سے اتنی وفا ضرور کر کے جانا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی, جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا, او میرا فقیر آیا. حضرات حضور علیہ السلام سے وفا کریں. جب بات حضور کی آ جائے تو بے شک آپ کے قریبی رشتہ دار ہو, آپ کی برادری ہو, تعلق داری ہو, سب کو ایک سائڈ پہ کر دے. سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری نبھائیں. ذرا محبت سے سبحان اللہ کی صلوات. آخری کلام اس مرد درویش حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا محبوب نظر کلام اہل محبت کی سماعت کی نظر کر کے میں حضرت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. حضور علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے تو حضور کے ساتھ چلنا اسی وقت میں نصیب ہوگا جب اس دنیا میں ہم حضور سے وفا کر کے جائیں گے, کیونکہ حضور کے ساتھ وفادار ہی چلیں گے, غدار ہی چلیں گے. ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. رہ گئے منزل سدرہ پہ پہنچے جبریل, چل ہی سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. سن وہ تیری سے نادے رسول عربی قرب حسان کو ملا تھا یہی اشعار کے ساتھ. اور ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نادے رنگین, گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ رسالات کے ساتھ. آپ کی ان محبتوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. کہہ کر اخلاص محبت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ غلام رسول قادری صاحب تشریف لاتے ہیں. ان کا استقبال زوردار نعرے کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اپنے غم کی دوا تیری ایک ادا, میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا. تیری حرمت میں ہو جو سرزد سے جدا, تیری الفت کا ہو حق پھر بھی نہ ملا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب مل کر کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، یک زبان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یاد رکھیں علماء کرام تشریف فرما ہیں، علماء فرماتے ہیں جس جگہ پہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سونا لا الہ اس کلمے نازل نہ یارے نے اس ڈوبے ہوئے میرے سانو دسیا نبی جی پیارے نے بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل
أرسله على الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت ذوق اور شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ بحمد تعالیٰ کہ ہمارا یہ پلیٹفارم عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں کرنے والا مدینے میں سن رہا ہے. آپ لوگ تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں بس انشاءاللہ یقین اگر تیار ہے سارے احباب محبت کا ذوق کا اظہار کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه فإن الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آبا درود و سلام کی فضیلت رفعت شان سنتے رہتے ہیں سنتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کا جمع نفیر تھا. مدنی تاجدار کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں جب میرا بچپنی کا دور تھا جب میں مکہ پاک کی گلیوں سے گزرتا تھا مکہ پاک کی گلیوں کے پتھر اور کنکریاں میں محمد پہ درود و سلام پڑھتی تھی. آگے فرمایا اے میرے صحابہ جب میرے بچپنی کے دور میں مکہ پاک کی گلیوں کے پتھر اور کنکریاں میں محمد پہ درود و سلام پڑھتی تھی میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. ہمارا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ وہ لجپال آقا وہ کریم آقا مہربان آقا
اس ہولناکی والدین قیامت والدین کبھی بھی ہمیں بولیں گے نہیں. تو سارے آباؤ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی جب تک کہ جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. اور کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ اور کچھ رہے نہ رہے پر یہی دعا ہے کہ فیض نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. بعد ازاں صلاۃ اللہ کے عزت و تکریم نہایت ہی ادب دلائے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری علامہ مظہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قبلہ حضرت علامہ مولانا علامہ حافظ افضل الرحمان صاحب، حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری طاہر صاحب، ثنا خانان مصطفیٰ قبلہ حضرت علامہ حافظ مہران قریشی صاحب، برادر مکرم قبلہ احسان ظفر صاحب، تمام حضور علیہ السلام کے محفل کے مہمانوں میزبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ جس رب لم یزل نے آپ لوگوں پر خصوصی کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ اتنا عظیم الشان اپنا گھر عطا فرمایا. بلکہ میری طرف سے ہی نہیں، سارے علماء کرام کی طرف سے آپ لوگوں کو ساتھ مبارکیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات، پیارے حبیب علیہ السلام کی میلاد کا صدقہ جتنے احباب اس پیارے گھر کو آباد کر رہے ہو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرمائے. ٹائم مختصر ہے، آپ لوگ نہایت ہی محبت کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد لنگر کا بھی بڑا بہترین اہتمام کیا گیا ہے. احباب گرامی کا اللہ رب العالمین کی نعرہ خطاب واضح لفظوں میں اعلان فرما رہی ہے کہ
کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک مال اولاد بلکہ جان سے بھی بڑھ کر کملی والے کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ کملی والے کے ساتھ محبت پیار نہیں کریں گے جب تک مسلمان اس وقت تک ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث پاکہ مرحوم ہے کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام خود تشریف لے کے جا رہے تھے، ساتھ عدل کے شہنشاہ سارے کے سارے صحابہ کرام مرید رسول ہیں، عدل کا شہنشاہ مراد رسول ہے۔ ایک گلے ناراض بیٹھے اور چاہتے سبحان اللہ۔ ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ مدنی تاجدار کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے عمر بتاؤ میرے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو؟ عدل کے شہنشاہ عمر نے ہاتھ باندھ کر سنی، حضور جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری عمر اب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری عمر اب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ عرض کرتے ہیں حضور فدا کا بھی ہومی، آپ کے نابینے قدس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مدینے کے سلطان ہر چیز سے بڑھ کر نہیں بلکہ جان سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس وقت کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری عمر اب تم مبارک ہو، تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ صرف ناروں سے بات نہیں بڑھتی، جان سے بھی بڑھ کر کملی والے کے ساتھ محبت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے تو آج کل عجیب و غریب قسم کے معاملات چل رہے ہیں نا، جب میدان عمل کی بات آتی ہے نا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یارا فلاں ناراض ہو ایسی ہیں، پتہ نہیں وہ کے سوچ سکتے، پتہ نہیں یہ کے سوچ سکتے۔ آئین صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ سچ کرتے ہیں کس طرح محبت کی ہے صحابہ کرام نے؟ یاد رکھیں بابا جی فرما گئے نا کہ حقیقی اس کے مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالو، میرا رب ادھر بھی عزت عطا فرمائے گا، ادھر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ کرو صحیح حقیقی بیان، حقیقی محبت کی طرف آؤ صحیح، باقی ہو جانے مصطفیٰ مرتبہ سونے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی جنگ ہوئی کافروں کے ساتھ، اسلام جو قبول نہیں کیا تھا، ظاہر کافروں کے ساتھ ہی ہونا تھا، تھے کافروں کے ساتھ، جنگ ہو گئی، ختم ہوئی، شام کو جب گھر واپس لوٹے نا، سکے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے صدیق کے دن کے بارے میں رب کا قرآن بھی کہتا ہے، والذی جاء بالصدق، اس سونے صدیق کی خدمت میں بیٹھے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن، اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا، کہتے ہیں بابا جان جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں 3 مرتبہ آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ ہونے کے ناطے چھوڑ دیا، حیا کی، شرم کیا کہ میرے باپ ہیں، میرے بابا ہیں،
لیکن سنیں زیارتگار سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد الرحمن تو یوں کہہ رہا ہے کہ بابا جان آپ میری تلوار کی زد میں 3 مرتبہ آئے تھے، لیکن اے عبد الرحمن تو اگر میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا رب کعبہ کی قسم میں تمہیں نور نظر نہ سمجھتا، میں تمہیں رب جگر نہ سمجھتا، میں تمہیں اپنا بیٹا نہ سمجھتا، تم اگر میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا میں تمہیں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تمہیں واصل جہنم کرتا، تمہیں نور نظر نہ سمجھتا، میں تمہیں رفتے جگر نہ سمجھتا، میں تمہیں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرا سر ہم سے جدا کرتا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سونا صدیق کہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے نا، علماء کرام تشریف فرما ہے، مفسرین نے لکھا جب آپ تشریف لاتے نا اپنے بچوں کو حکم دیتے کہ جہاں برتن پڑے تھے برتن کو اٹھا لیا، جہاں پڑے تھے وہاں سے بھی جھاڑو لگا دیا، کوئی چیز رہ نہ جائے، ہر چیز کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ جب تشریف لے کر آتے نا پوچھا جاتا جب سونے صدیق بتاؤ کیا کچھ گھر میں چھوڑا ہے، کیا کچھ گھر میں چھوڑا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے تھے کہ حافظ کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، ایجاب بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، ایجاب بھی تمہاری ہے۔ آج ہم بھی اپنے گھرانوں میں جانتے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان بنے بیٹھے صرف نام کے تو عاشق نہیں بنے بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھرانوں میں جانتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کی زندگی پر سرچ کریں، مفسرین کرام کی کتابوں کا مطالعہ جب کریں گے نا پھر ہمیں حقیقی سمجھ آ جاتی کہ حقیقی عشق کہتے کس کو ہے، محبت کہتے کس کو ہے۔ یاد رکھیں بابا جی فرماتے تھے نا عشق جو ہوتا ہے وہ بڑا تکڑا ہوتا ہے، وہ بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا گولیاں برسائی جا رہی ہیں، سگیس ڈالی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے لیکن ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ صحابیہ آپ تشریف لے کے جا رہی ہیں، یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آواز نہیں آیا، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ میری بھول ہے کہ ہم کہتے ہیں یار چند مولویوں کا نعرہ نہیں، بابا سن تمہیں سمجھ آئے کہ صرف صحابی نہیں صحابیہ بھی نعرہ اب تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ خوش بیٹھے ہو نا، ذرا صحیح دل لا کے میں جواب دیو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آنا چاہیے، لبیک لبیک۔ صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ تشریف لے کے جا رہی ہیں، گلی سے گزر رہی ہیں، مچل مچل کر نعرہ لگاتی ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جا رہی ہے۔ آگے سے ابو جہل ظالموں کا سردار، کافروں کا سردار آ گیا۔ دور سے جب دیکھا حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے آ رہی ہیں۔ ظالم جو تھا، کافر جو تھا، عزم نہیں ہوا۔ کافروں کا سردار دور سے کہنے لگا، اے زلیخا زبان بھر کر بار بار یہ نعرہ لگا، لیکن میرے عزیزوں بابا جی نے حق فرمایا تھا کہ عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، بڑا تکڑا ہوتا ہے۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سینہ تان کر ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، لبیک، نہیں لبیک لبیک۔ کافروں کے سردار یعنی ظالم ہر بار کہہ آئے، اے زلیخا خاموش ہو جا، زبان بند کر لے۔ لیکن عشق بڑا تکڑا ہوتا ہے، عورت سال ہو کر پھر بھی نعرہ ایک ہی ہے، لبیک لبیک۔ کافروں کے سردار ابو جہل ظالم پر پرید سے ہضم نہ ہوا، ظالم نے وار کرنا شروع کر دیے۔ ظالم پر وقت سامنے عملہ کیا، جب وار کیا جب زلیخا کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی، تیلا باہر آ گیا، لیکن زبان پہ ہے لبیک لبیک۔ ظالم پر وقت سے آنا گیا، پھر ظالم وار کرتا ہے، یہاں تک کہ دونوں آنکھوں میں ڈیرے نکل گئے، شدید زخمی ہو جاتی ہیں، اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگ جاتی ہیں۔ آگے سے کافر ظالموں کا سردار، کافروں کا سردار کہتا ہے، اے زلیخا پہلے بڑو دینا، پہلے نعرہ بند کرنے دینا، کہا جو تھا زبان بند کر خاموش ہو جا، تیری آنکھیں بھی بچ جاتی، تیری جان بھی بچ جاتی، اب کیوں روتی ہے؟ ذرا دیر کام کی سننا میرے بھائی۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے کافر، اے کافروں کے سردار، یہ نہ سوچنا زلیخا اس لیے رو رہی ہے کہ میری آنکھیں چلی گئی ہے، میں تو رو رو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہوں کہ یا کریم۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ظالم، اے کافروں کے سردار، بھگوان سمجھ کر انہیں سمجھنا، زلیخا اپنی آنکھ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے رو رہی ہے، بلکہ زلیخا کو رو رو کر اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں التجا کر رہی ہے کہ یا اللہ کریم، کاش کہ تم زلیخا کو دو آنکھوں کی جگہ پہ 1000 آنکھیں عطا فرماتا۔ حضرت زلیخا فرماتی ہے، کاش کہ رب العالمین مجھے 1000 آنکھیں عطا فرماتا،
زنیرا ایک ایک کر کے اپنی نبی پہ قربان کر دے۔ یہ تبھی تھا کہ آپ کا نعرہ کیا تھا، آپ کا نعرہ ایک ہی تھا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تھک نہیں حاضر بیان پر بولو، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں تو پھر قرار تھا میرا آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم یہ نہ سوچنا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری آنکھیں جلی ہیں، میں تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہی ہوں کہ یا اللہ اگر تم مجھے دو کی بجائے ایک ہزار بھی دیتا فرماتا تو میں ایک ایک کر کے اپنی نبی پہ قربان کرتا۔ لیکن آج ہم بھی نام کے عاشق بن بیٹھے، نہ میرے بھائی اس طرح نہیں۔ باغ کا والی تھا، عارف تھا، والا تھا، گیا نا باغ میں تو پھول شاخ پر مچل رہے عجیب انداز میں۔ والی نے کہا کوئی کی وجہ نہیں سمجھے۔ حدیث سے پاک ہے، حضور علیہ السلام کو فرمایا والی شام سونے مشکل سے حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ کرام کو جب رفیق تھا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ کو ایک ایک مبارک ہو، اور ان میرے غلاموں کو ایک نہیں بلکہ سات سات مبارکیں ہوں، ایک نہیں سات سات مبارکیں ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور کی تقویٰ بھی رہنی، آپ کے نالین کے رسول ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، مدینے کے سلطان وہ کون عاشق ہوں گے؟ میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ تو مجھے دیکھ کر میرا جسد بنا رہے ہو نا، وہ میرے عاشق میں آنے والے ہیں جو مجھے دیکھیں گے تو بظاہر نہیں لیکن اس حال میں مست ہو جائیں گے کہ دیکھنے والا ہم کو دیوانہ رہے گا، تن من دھن سارا کچھ قربان کر کے دار کر کے لبیک ایسا سے الحمدللہ بھیڑ ڈالا اپنی قسمت کے ناز کرو۔ آج تو 1450 سال پہلے سارے کریم آقا ساتھ کو بار کر دے گئے۔ الحمدللہ بھیڑ ڈالا اللہ تمہارے وطالعہ کا عظیم احسان ہماری اوپر۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا معرفت والا مالی جب کیا نا باغ میں پھول عجیب انداز میں مچل رہے تھے، مالی کہنے لگا کہ ہیں کیا ہوئے؟ کہتے ہیں یار گلے لگنا ہے، یار کے گلے لگنا ہے، یار کے گلے لگنا ہے،
یار کے گلے لگنا صرف ناروں سے کام بھی کرنا پڑتا ہے، سینہ جلدی کرنا پڑتا ہے، گردن گھٹانی پڑتی ہے۔ معرفت والا والی کہنے لگا اے بھولو اس طرح گالا نہیں بڑھنی ان گالا نہیں بڑھنی بھولا آخر کی بڑھ سی ہے جن بھی بڑھنی یا سیار نصیب میں لگنا ہے، یار نصیب میں لگنا ہے۔ مالیا کیا کیا کرتے کٹھانے پیسے گردن کٹھانے پیسے آنے ٹھیک ہے جو منظور ہے، یہ بھی سازوں منظور ہے، کاٹ دو کر لیکن نبی نے کی اپنے یار کے سینے سے لگنا ہے، انجلی راؤ چاکو گلہ کاٹ دو گلہ نبی کاٹ دو لیکن یار کے سینے سے لگنا ہے، گلہ کٹ گیا گلہ کٹ گیا اے مالی اب تو گردن بھی اڑ گئی ہے، گردن کو بھی اڑا دیا گیا ہے، آپ نے کیا ہے فرمایا نانا نانا سجڑوں اس گل نہیں پڑتی، گلہ کٹا کر دل کی اندر سے سوئی بھی لگانی پڑے گی، دھاگا بھی لگانا پڑے گا، سوئی بھی اب گزارنی ہوگی، دھاگا بھی گزارنا ہوگا، تب جا کے یار ملتا ہے۔ انتے نہیں آلے نال گھر ہیں حقیقی جس کے ساتھ پٹا اپنے گھروں میں ڈالو، رب کعبہ کی قسم میرا رب ادھر عزت کا فرمائے گا، آج ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی بچوں کی اپنی اولاد کی عزت بنانے کے صرف اور صرف ہمیں جو راستہ نظر آتا ہے تو ضرور بس مغربی تہذیب ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، انگریز پڑھے ہم لازمی توڑو پہلا کلمہ آوے ہیں اور ساڑی جناب بچے کی عزت بھی ہوئے، خدا کی قسم اپنے بچوں کو محافظ بناؤ، میرا رب تمہاری سوچ سے زیادہ سے تمہاری سوچ سے زیادہ میرا رب کی عزت میں عطا فرمائے، یار نے نال ملنا ایڈا آسان ہو نہیں، فقیرہ نہیں بولی فقیر سمجھے، فقیرہ نہیں بولی فقیر سمجھے، توسہ شریف وہ رسم مبارک ہو رہے سے ایک نا فقیر بار گلی میں بیٹھ کے نعرہ بیان ہوئے اکھنے یار بلکہ بار بیٹھ کے نا گلی میں نعرہ مارنے پہ آنا عید کڑا ہو سی، عید کڑا ہو سی، عید کب آئی سارے ہمارے دنیا دار گزر رہے ہیں، کسی کو کیا پتا فقیر کون سی عید مانگ رہا ہے، کون سی عید پوچھ رہا ہے، فقیر کہہ رہا ہے اوے لوگو عید کب آسی، عید کب آئے گی، ہماری طرف دنیا دار گزر رہے ہیں، آخر ایک اگلے درجے کا فقیر آ گیا، جب گزرا نا غریب سے آنکھ سے آنکھ ملائی اور بیٹھ گیا، پھر جب اس فقیر نے نعرہ لگایا نا اوے لوگو عید کڑا سی، اس فقیر نے آنکھ میں آنکھ ڈالی اور کہا اے پوچھنے والے جڑا یار میں سی اڑائی رسی، جڑا یار میں سی اڑائی رسی،
اور مچا گیا دیوانہ، فقیر اور مچا گیا، ایک ہی نعرہ تھا، اوے لوگو یار کڑا نسی، یار کڑا نسی، نام کیا سے آج ہم بنے بیٹھی ہیں، لیکن جب حقیقت کا وقت آتا ہے ہم چھپ جاتے ہیں، پتہ نہیں اپنے سارے چھوڑ ہی نہ بندے ہیں، یاد رکھو انہوں نہ لاؤ جڑے کبھی بھی نہیں چھوڑتے، یہ سارے چھوڑ دو، خدا کی قسم یہ سارے چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنا والے کے سارے سوال جڑے قبر اس میں کا موسم سے وسیل جی کا موسم انہوں نے نہ لاؤ اپنی جانی خدا، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ حقیقی معاملہ کب ہوگا؟ فقیر نے کیا کہا کہ عید کب آئے گی؟ جب یار ملے گا۔ اب فقیر اور بچا اللہ اللہ فقیر اور مچل کر یہ نعرہ لگانے لگا یہاں، اوے لوگو یار کڑا سی، یار کب ملے گا، یار کب ملے گا، یہ نعرہ لگا رہا ہے، دنیا گزر رہی ہے، ہماری نام دنیا داروں کو ہو کیا خبر، یہ فقیر کیا کہنا جا رہا ہے، اس یار سے ملنا جا رہا ہے، ہم تو دنیا داریں، دنیا داروں کے ساتھ ہماری محبت، دنیا داروں کے ساتھ ہمارا پیار، پیسے والوں کے ساتھ ہماری محبت، بڑے بڑے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو ہم ضرور مانتے ہیں، لیکن سنو میرے بھائیو، فقیر کا نعرہ کیا تھا، فقیر بار بار یہ نعرہ لگا رہا تھا، یار کڑا ملسی، یار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محفل میں زینت بنے ہیں، آل نبی اولاد علی، آپ کے علاقے کی جان پہچان، پیر سید قبلہ زبیر حسین شاہ بخاری صاحب نے اپنی طرف سے بھی، کمیٹی کی طرف سے بھی، تمام اپنے میزبانوں کی طرف سے آپ کو دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سید زادہ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فقیر کی بولیاں فقیر سمجھتا ہے، فقیر کی بولیاں فقیر سمجھتا ہے، جب دوسرا فقیر گزرا تھا نا آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا کہ عید اڑا ہوسی جگہ یاد ہوسی، اب رنگ اور بن گیا اور وجہ گیا، ایک ہی نعرہ پھر اپنی زبان کو شروع کر دیا، اپنی زبان کو پھر ایک نعرہ لگانا شروع کر دیا، یا اوہ لوگو یار کڑا میسی، ایک ہی نعرہ لگا جا رہا ہے، دنیا دار گزر رہے ہیں، ایک اور اگلے درجے کا فقیر جب آیا اس نے سنا
کیا فقیر چاہ رہا ہے بیٹھ گیا، آنکھ سے آنکھ ملائی اور کہا اے کہنے والے یار کٹا میں رسی سن بھی جڑا میں مر سنا اڑا یار جڑا میں مر سنا اڑا یار جب میں مری گی نا فقیر کی جب یہ بات سننے کی دیر تھی چیخ لگائی اپنی جان یار ملتا تب ہے جب حقیقی عشق کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا جاتا ہے، حقیقی عشق کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم نام کے عاشق ہیں، بس ناراض نہ ہونا۔ حدیث پاک ہے کریم آقا علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے قرۃ عین بک فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس یار سے ملنے جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ آج کہاں جا رہا ہے۔ خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں جب بھی حقیقی عشق دیکھنا چاہو تو صبح مسجد کے اندر عاشقوں کی صف میں آپ کا عشق ڈھونڈا، صرف لگا زراج ہونا اس کے نہیں۔ جب ہم اس کی رسول کا پٹا صحیح معنوں میں اپنے گھروں میں ڈالیں گے نا، پھر مہربانیاں ہی مہربانیاں ہو جائیں گی، پھر کردار بھی وہی ہو جائیں گے، مہربانیاں ہی مہربانیاں ہو جائیں گی۔ سنیں جی اسی آگے مرتبہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی عمر جہالت میں گزاری، جب مہربانیاں ہوئی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں بڑا وقت گزار کیا ہے۔ آپ حقیقی معنوں میں جو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ سیکھنے کے لیے پریکٹیکل انداز میں لانے کے لیے چلتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حضور میں حاضر ہو گیا، قبول فرمائے، غلامی میں آ گئے، وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک کام کے لیے بھیجا، جا رہے ہیں راستے میں ایک گھر تھا، اس گھر پہ نظر پڑی ایک انصاری عورت ننگے بدن کے ساتھ غسل کر رہی نہا رہی، صحابی رسول کی بھول کر گئی اور نظر پڑ گئی، چیخ نکلی، اپنے آپ کو مخاطب کیا، تھا وقت کون سا منہ لے کر بارگاہ میں جائے، بھول کر نظر پڑی تھی، چیخ لگائی، یا مخاطب کیا، کہا وقت کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جائے، وہاں سے بھاگ کے کافی دور جا کر جنگل میں ڈیرا لگا لیا، جنگل میں ڈیرا لگا لیا، رات کو باہر نکلتے کہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے، یا اللہ تم سے اللہ کو معاف فرما دے، یا اللہ تم سے اللہ کو معاف فرما دے۔ کافی دن گزر گئے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دو غلاموں کو ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ میرا ثعلبہ فلاں طرف پہاڑیوں میں جنگل میں بیٹھا ہے، اس کو بلا کر میرے پاس لے
اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلاموں جاؤ میرا سال ہوگا بلا کر میرے پاس لے آؤ. حضور علیہ السلام کی دوسری حافظ آگے بھاگے اس طرف گئے. کافی دور نکل گئے جنگل میں آ گئے. ایک جوان نظر آیا. پوچھا اس سے اے بندے خدا ہمارا اس وقت ایک دوست ایک ساتھی ہے تمہیں کہیں نظر تو نہیں آیا؟ اس نے کہا ہاں ایک بندے کی آواز کافی دور سے رات مجھے آتی ہے. فراغار سے وہ باہر نکلتا ہے مجھے اس کی آواز آتی ہے. آگے باقی صحابہ کرام وہاں پہنچے جب رات کا وہ وقت آیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ باہر سے بلاتے ہیں چیخی مار مار کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں. صحابی حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں ہمارے بھائی اے ہمارے دوست آ جاؤ تم حضور یاد فرما رہے ہیں اور چیخ مار مار کر رونے لگے. میں کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ میں کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ اللہ صحابہ اپنے ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. مسجد نبوی شریف میں کریم آقا علیہ السلام مسئلہ امامت کی تشریف جلوہ کرتے آپ امامت فرما رہے تھے کہ آپ قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھ رہے تھے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب قرآن کی آیتیں پڑھی وہاں ہی غش کھا کر کے ہوش ہو گئے. نماز سے کریم آقا علیہ السلام فارغ ہوئے جب آپ تشریف لے کے گئے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک اٹھایا اپنی گود میں رکھا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر حضور علیہ السلام کی مبارک گود سے اٹھا کر نیچے رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ اللہ کرے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے حضور میں برید ہو گیا مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سالبہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے سالبہ وہ کریم ہے وہ معاف کرنے والا ہے وہ تو معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے تو تمہیں معاف کر دے گا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن حضور نے فرمایا اللہ کرم فرمائے گا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ لگائی جان چیخ لگائی اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا. کفن دفن کی تیاری کی گئی. علماء فرماتے ہیں جب نماز جنازہ تیار ہوئی نا کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے اپنا پورا پاؤں مبارک زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے. پنجے کے بعد حضور علیہ السلام چل رہے تھے. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا حضور وجہ کیا تھی؟ ہمارے دوست سالبہ کی نماز جنازہ کے جب تشریف لے کر جب آ رہے تھے پورا پاؤں مبارک رکھ نہیں رہے تھے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میرے سالبہ کا توبہ میرے رب کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی ہے کہ میرے صحابہ کی نماز جنازہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوری ملائکہ بہت زیادہ جمع. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوری ملائکہ اتنی زیادہ میرے صحابہ کی نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے. عرض کر رہا تھا کہ ہم جب صحیح حقیقی معنی والا عشق رسول کا پٹا گلے میں ڈالیں گے نا پھر
پھر کردار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہو جائیں گی، اچھا ہو جائے گا۔ خدا رو صرف نام کے عاشق نہ بنو، حقیقی عشق کا گلا اپنے حقیقی عشق کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالو، اپنے بچوں کو دین کا محافظ بناؤ، دین کی طرف راغب کرو۔ اللہ رب العالمین کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی یاد کا صدقہ ہم سب کو دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو حقیقی اس کے مصطفیٰ اور خوف خدا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے علمی اور اسلامی انداز میں بیان فرما رہے ہیں حضرت علامہ فیض رسول قادری صاحب۔